اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی آملی حفظہ اللہ کی تفسیر تسنیم کا سلسلہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ تفسیر یعنی کشف حجاب، وہ چیز جو حجاب میں ہوتی ہے، مستور ہوتی ہے، اس کے اوپر سے پردہ کو ہٹانا اور اسے مکشوف کرنا۔ لیکن بھلا کیا قرآن پر کسی قسم کا حجاب پڑا ہوا ہے؟ کیا قرآن محجوب ہے؟ کیا قرآن مستور ہے؟ قرآن تو خود روشن ہے بلکہ دوسروں کو روشن کرنے والا ہے۔ قرآن تو خود نور ہے بلکہ دوسروں کو منور کرنے والا ہے۔ تو بھلا قرآن کو تفسیر کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ سورج کی روشنی اگر ہم تک نہ پہنچے تو سورج پہ کوئی حجاب نہیں پڑا ہوا، یہ حجاب ہم پر پڑا ہوا ہے۔ اسی طرح ذات خداوندی جو نور الہی ہے، نور الہی کے شدت ظہور کی وجہ سے، شدت حضور کی وجہ سے خدا اتنا حاضر ہے، خدا اتنا ظاہر ہے کہ اب ہم سمجھ بیٹھتے کہ خدا غائب ہے۔ در حقیقت خدا غائب نہیں، ہم غائب ہیں، خدا تو حاضر ہی حاضر ہے۔ اسی طرح زمانے کے امام کے بارے میں، آج یوم جمعہ ہے، امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف سے منسوب ہے، زمانے کے امام حاضر ہے۔ اگر کوئی شخص غائب ہے تو وہ ہم ہیں جو امام زمانہ کو نہیں دیکھ پا رہے، ہم ہیں غائب، نہ کہ زمانے کے امام۔ اور ہم غائب ہے اپنے اعمال و کردار کی وجہ سے، ہمارے گناہ ہے جس کی وجہ سے ہم پر پردے غیبت پڑا ہوا ہے۔ اور ہم گناہ پہ اگر گناہ کیے جائے تو گویا ایسا ہے کہ ظلمت پہ ظلمت طاری ہو رہی ہے۔ اور اس آیت کے مصداق بنے جائیں گے ظلمات بعضھا فوق بعض، ظلمتوں پر دوسری ظلمتوں پر آ رہی ہے۔ اور اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم محتاج ہے، تفسیر کے محتاج ہے، تاکہ تفسیر کی کشتی میں بیٹھ کر، اس فلک جاریہ تفسیر پر بیٹھ کر اس لجج غامرہ سے گزر سکے، اس گمراہی کے امواج کو طے کر سکے اور قرآن کے آسمانی معارف کو درک کر سکے۔ اس تک رسائی حاصل کرنا ممکن نہیں ہوگا سوائے تفسیر کے بغیر۔ اور حقیقی مفسرین بھی یہی انبیاء اعظام، اولیاء کرام ہی ہے، جنہوں نے اللہ کے اس روشن اور نور سے استفادہ کرتے ہوئے امتوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے کوششیں کی، محنتیں کی۔ اور اسی طرح طول تاریخ میں وہ علماء کرام جنہوں نے اپنے آپ کی تہذیب نفس کی، اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس قرآن کی روشنی کے ذریعے، ائمہ علیہ السلام کے قیمتی جملات کے ذریعے اس مائدہ رحمت الہی پر حاضر ہوئے، اور نہ صرف حاضر ہوئے، دوسروں کو اس مائدہ رحمت الہی کی طرف دعوت دی انہوں نے۔ ان میں سے ایک حکیم فرزانہ، والا مقام فقیہ، متکلم، فیلسوف اور مفسر قرآن کریم حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی آملی حفظ اللہ ہے، کہ جنہوں نے اپنے استاد بزرگوار حضرت علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی نہج پر چلتے ہوئے، ان کی تفسیری نہج پر چلتے ہوئے، ان کے تفسیر المیزان کی نہج پر چلتے ہوئے قرآن کی تفسیر کی،
خود قرآن کے ذریعے، قرآنی آیات کی تفسیر خود دوسری آیات قرآن کے ذریعے، اور اس تفسیر قرآن میں انہوں نے کسی بھی علم کو شامل نہیں کیا۔ کوئی علم بھلا وحی کے ہم پلے کیسا ہو سکتا ہے؟ اور اگر کہیں قرآن میں کلامی، فقہی، اصولی، فلسفی شکل اور صورت نظر آ رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ان علوم نے قرآن کو کچھ دیا ہے، بلکہ قرآن ہے جو قرآن نے ان کے مبنا کو بنایا ہے، ان کے بیس کو بنایا ہے۔ وہ علوم قرآنی آیات کو محدود نہیں کر رہے، بلکہ قرآنی آیات ہے جو ان علوم کے اندر ڈیپتھ اور گہرائی ایجاد کر رہی ہے۔ قرآنی آیات ہے، قرآن ہے جو ان کے اندر وسعت ایجاد کر رہی ہے ان علوم کے اندر۔ اور قرآن تو یہ چاہتا ہے کہ انسانی زندگی کے ہر پہلو میں خدائی رنگ آ جائے۔ انسانی زندگی، چاہے انسان کھائے پیے رہے سہے جو کام انسان کرے، انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں خدائی رنگ ہو، ہر جگہ خدا ہی خدا ہو۔ انسانی معاشرے میں انسان خدائی رنگ بو اس کے اندر ایجاد ہو جائے، چاہے وہ انسانی کلچر ہو، چاہے وہ انسانی اقتصاد ہو، چاہے وہ انسانی سیاست ہو، چاہے وہ انسانی عقائد ہو، کوئی بھی انسان کے زندگی کے پہلو میں قرآن سے خالی نہ ہو، ہر جگہ وہ قرآن ہی قرآن ہو۔ سورہ مبارک الحمد جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، قرآن مجید نے اپنا آغاز سورہ حمد سے کیا ہے، اور سورہ حمد قرآن کا پہلا سورہ ہے جس کے مختلف نام بیان کیے گئے۔ حمد، فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، ام القرآن، مثانی، سبع مثانی، یہ مختلف نام جو سورہ حمد کے لیے، سورہ فاتحۃ الکتاب کے لیے بیان کیے گئے۔ ان ناموں میں سے مشہور ترین نام ہے فاتحۃ الکتاب، جو کہ روایت میں بھی اسی نام سے اس کو جانا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوگی، نماز قبول نہیں ہوگی مگر فاتحۃ الکتاب کے ذریعے۔ جب تک نماز میں سورہ نہ پڑھا جائے نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور اس سورہ حمد کی 7 آیتیں ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت اس سورے کا حصہ ہے۔ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جملے کو نہ صرف تبرک کے عنوان سے بلکہ سورے کے عنوان سے، سورے کے حصے کے عنوان سے، سورے کے پارٹ کے عنوان سے پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں نماز پڑھنا چاہے تو اس پر واجب ہے سورہ حمد کی تلاوت کرے، اور سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرے۔ اور اگر کوئی شخص یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت نہ کرے تو گویا اس نے مکمل سورہ نہیں پڑھا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اس سورے کے آغاز میں آنا، بلکہ اس کتاب الہی کے آغاز میں آنا، اس میں خداوند متعال ہمیں ایک دینی ادب سکھا رہا ہے، اور وہ دینی ادب یہ ہے کہ ہر کام کا آغاز اور ابتدا ہر کام کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جائے۔ اور یہی وہ ادب ہے جو خداوند متعال اپنے پیغمبر کو سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ کل امر ذی بال لم یبتدأ ببسم اللہ فہو ابتر، ہر کام، ہر وہ کام جس کے اندر بسم اللہ کے ذریعے اس کام کو اسٹارٹ کیا جائے، آغاز نہ کیا جائے، فہو ابتر، کام ابتر رہ جائے گا۔ ابتر رہنے کا مطلب کیا ہے؟ ابتر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام اپنے مقصد تک نہیں پہنچ پائے گا۔ انسان جب بھی کوئی بھی کام انجام دے رہا ہوتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کام کو اس کے مقصد تک، اس کے ہدف تک پہنچ جائے، اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کام اپنے مقصد تک پہنچ جائے۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے تو وہ کام انشاءاللہ اپنے ہدف اور مقصد تک پہنچ جائے گا۔ اور ہر کام اپنے ہدف اور مقصد تک پہنچنے کے لیے اس میں 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، وہ کام جو کام بجا لایا جا رہا ہے وہ کام حق ہو،
اس کا آغاز اور ابتدا بھی حق ہو اور اس کا خاتمہ اور اینڈ بھی حق ہو. وہ کام حق ہو، وہ نیک کام ہو. نمبر 2، وہ یہ کہ کام کو بجا لانے والا بھی، اس کام کو بجا لانے والا بھی پاک و پاکیزہ ہو، نیک ہو. کام بھی نیک ہو، کام کو بجا لانے والا بھی نیک ہو. نیک عمل کو نیک فاعل بجا لائے. لہذا صرف ان کاموں کو خدا کے نام سے شروع کیا جا سکتا ہے جو خود کام بھی اچھے ہو، کام کو بجا لانے والا شخص بھی اچھا ہو، نیت بھی اچھی ہو، نیت کرنے والا شخص بھی اچھا ہو. تب جا کے وہ کام اپنے ہدف اور مقصد تک جا پہنچے گا. تو دونوں چیزیں نیک ہونی چاہیے، کام بھی، فعل بھی نیک، فعل بھی حسن ہو، فعل کو بجا لانے والا بھی حسن ہونا چاہیے. اور اگر کسی عمل میں، کسی بھی فعل میں ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز موجود نہ ہو تو، اور اس کام کو اسٹارٹ کرتے وقت، اس کام کو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے شروع نہ کیا جائے تو وہ اپنے ہدف تک نہ پہنچ سکے گا، وہ ابتر رہ جائے گا. کیونکہ باطل کام کا انجام ہی باطل ہوا کرتا ہے، لہٰذا وہ کام اپنے ہدف تک، اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکے گا. اور یہ وہی چیز ہے، اسی روح سے کہ خداوند متعال نے اپنے پیغمبر سے یوں فرمایا کہ اگر کام میں داخل ہونا ہے تو صادقانہ داخل ہو، سچائی کے ساتھ داخل ہو. کام سے فارغ ہونا ہے تو سچائی کے ساتھ کام سے فارغ ہو. وقل، یہ وہ دعا ہے جو خداوند متعال نے پیغمبر کو بتائی کہ اس طرح دعا فرمانا. وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. خداوندہ میں داخل ہوں کسی کام میں تو صادقانہ داخل ہوں، خارج ہوں کسی کام سے فارغ ہوں تو صادقانہ فارغ ہوں. اس کا مطلب یہ کہ کام کے ابتدا میں بھی جب سچائی، کام کے انتہا میں بھی جب سچائی، تو کام کے دوران میں بھی انسان یہ کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ وہ سچائی برقرار رہے، وہ حق اور نیک کام اس پورے کام کے اندر بھی، پورے کام کے دوران بھی وہ کام نیک ہی رہے. تب جا کے وہ اپنے ہدف اور مقصد تک جا پہنچے گا. آخر میں خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں نیک بننے کی، اور ہمیں نیک بننے کے ساتھ ساتھ ہم جو اعمال بجا لا رہے ہیں ان اعمال کے، نیک اعمال کو بجا لانے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. رزقنا اللہ و ایاکم انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.